السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اللہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع خطابت ہے جہیز ایک لعنت۔ محترم حاضرین، موجودہ دور میں مسلم سماج اور معاشرہ جس ظلمت و جہالت، معصیت و سیئات اور ظلم و بربریت کا شکار ہے وہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں۔ آج قوم مسلم معاشی و معاشرتی اور دینی نقطہ نظر سے زمانہ جاہلیت سے کچھ کم پیچھے نہیں دکھائی دیتی۔ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ کر بے حیائی و بے غیرتی اور جہالت و ہندوانہ رسوم و رواج کے جو طوق اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، انہی میں سے ایک بوجھل طوق اور لعنت جہیز بھی ہے، جو بدقسمتی سے مسلم معاشرے کے ہر طبقہ میں ناسور کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آخر یہ جہیز ہے کیا؟ یہ کب ایجاد ہوا؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے میں اس کا معنی و مفہوم، اس کا زمانہ ایجاد اور اس کی شرعی حیثیت کو اجاگر کرتا چلوں۔ لفظ جہیز عربی زبان کے لفظ جہاز کا امالہ ہے، اور جہاز کہتے ہیں جیسا کہ المنجد فی اللغۃ والاعلام صفحہ نمبر 106 میں موجود ہے، الجہاز للبیت او للمسافر او للعروس ما يحتاج الیہ، کہ جہاز اس ساز و سامان کو کہتے ہیں جس کی گھر یا مسافر یا دلہن کو ضرورت ہوتی ہے۔ مروجہ جہیز کا شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ یہ ہندوستان کے مغل فرما روا اکبر کے ایجاد کردہ ہے، جس کو انہوں نے ہندو مسلم کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ چونکہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، اس لیے شادی کے موقع پر ہی کچھ دے دیتے تھے۔ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی یہ رسم قبیح مسلمانوں میں بھی جڑ پکڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ شادی کا ایک لازمی جز بن کر رہ گئی۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک طائرہ نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس لعنت نے کس طرح اپنے خونخوار پنجے قلب انسانیت میں گاڑ رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری انسانیت تکلیف و کرب سے کراہ رہی ہے۔ یہ کینسر اندر ہی اندر پوری قوم مسلم کو کھائے جا رہا ہے۔ آج کوئی بھی شادی ہو، خواہ امیر کی ہو یا غریب کی، بڑے خاندان والوں کی ہو یا چھوٹے خاندان والوں کی، عالم کی ہو یا جاہل کی، الغرض کسی کی بھی ہو، بغیر جہیز کے ہونا ناممکن سی معلوم ہوتی ہے۔ ہر شخص جہیز کا دل دادا اور شیدائی ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے بچہ جہیز کا، جس کی وجہ سے کتنے ایسے گھر ہیں جو بسنے سے قبل ہی اجڑ جاتے ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنی ڈولی اٹھنے کا انتظار کرتے کرتے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتی ہیں اور مایوس ہو کر کہہ پڑتی ہیں، نہ سرخ جوڑے کے لائق تھے ہم جہاں والو، ہمارے حصے میں کانٹے تھے گلستاں والو۔ اسی جہیز نے کتنے غریب والدین کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا، اسی جہیز نے کتنی معصوم کلیوں کو نظر آتش کر دیا، اسی جہیز نے کتنے جگر گوشوں کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر جنگل میں پھینک دیا۔ اس داستان کو کتنا بیان کروں، آپ روزانہ اخبار و ویڈیو پر پڑھتے اور دیکھتے ہی ہیں کہ فلاں جگہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی کو مار ڈالا، فلاں جگہ سسرال والوں نے اپنی بہو کو آگ میں جلا دیا، فلاں جگہ ماں باپ کی غربت کو دیکھ کر ایک جوان لڑکی نے خودکشی کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں صرف جہیز کی وجہ سے ہر 1 گھنٹے میں ایک لڑکی کی جان چلی جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے کہ جہیز کس قدر باعث لعنت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسلامی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو برادری میں اس کی ناک کٹتی ہے، اس کو فقیر، کنگال، بخیل، دقیانوس اور نہ جانے کیسے کیسے برے القاب سے مطعون کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً سامان جہیز مہیا کرنے
اور خاندان و سماج میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ساری حدوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث کو پسے پشت ڈال کر حلال و حرام کی دھجیاں اڑائے جاتے ہیں۔ فرمان نبوی لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی کو لات مار کر بازار رشوت گرم کی جاتی ہے۔ لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا کو ملیمیٹ کرتے ہوئے سود خوری کی جاتی ہے۔ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط کو خاک میں ملاتے ہوئے ترازو میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کو پیروں تلے روند کر حرام خوری کی جاتی ہے۔ اعط کل ذی حق حقہ کو پائے تحقیر سے ٹھکرا کر دوسروں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ اور والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کو حوالہ طاق نسیہ کر کے چوری و ڈکیتی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ عورت جس کو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ کے ذریعے گھر کی پری بن کر رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، وہ اسی جہیز کی وجہ سے دفاتر، بینکوں، آفسوں، ہوٹلوں اور شاپنگ سینٹروں کی شمع محفل بن گئی۔ وہ عورت جس کو یدنین علیہن من جلابیبہن کے ذریعے پردہ کی ہدایت کی گئی تھی، آج اسی جہیز کی وجہ سے وہ بازار کی زینت بن گئی۔ وہ صنف نازک جس کی پرورش کو من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنت کہاتین واشار باصبعیہ کے ذریعے دخول جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا، آج اسی جہیز کی وجہ سے باعث زحمت و لعنت تصور کی جانے لگی۔ شرم و حیا کی وہ پیکر جس کو الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ کہہ کر پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ قرار دیا گیا تھا، آج اسی جہیز کی وجہ سے وہ دنیا کی سب سے حقیر شے سمجھی جانے لگی اور اس کا وجود زمانہ جاہلیت کی طرح باعث عار اور ایک بوجھ بن کر رہ گیا، جس کا نقشہ رب العالمین نے یوں کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ لیے پھرے یا مٹی میں دبا دے۔ آہ یہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں، جسے علامہ حالی نے کچھ یوں بیان کیا ہے جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، کہیں زندہ گار آتی تھی اس کو جا کر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنہیں سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ آج جہیز کے نام پر سامان تعیش، موٹر سائیکل، فور ویلر، فریج، واشنگ مشین، ٹی وی، وی سی آر، عمدہ فرنیچر و قالین، قیمتی لباس و گھڑی اور روزمرہ کی تمام چیزوں، یہاں تک کہ بے شرمی کی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے جوتے، چپل اور کھانے پینے کے سامان کی ایک لمبی فہرست ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے لڑکی کے والدین کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ اسی حالت زار پر رونا روتے ہوئے میر تقی میر نے کہا تھا اب آیا خیال آرام جہاں اس نامرادی میں، اب آیا خیال آرام جہاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے اور سر شرم سے اس وقت جھک جاتا ہے جب ہم اس قبیح فعل میں مبتلا بعض کٹ ملے اور نام نہاد علماء کو پاتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے تو چوری پر سینہ زوری کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی کسے کہہ دیتے ہیں کہ میرے سسر نے مجھ جیسا پڑھا لکھا قیمتی داماد بلکہ شہزادہ پا کر مجھے خوشی میں دے دیا ہے۔ حیا سر پیٹتی ہے، عصمتیں فریاد کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، کچھ کم فہم، کج فکر اور دنیاوی ساز و سامان کے رسیا لوگ اسے سنت نبوی گردانتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو کچھ بھی دیا تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ادا کی گئی مہر کی رقم سے دیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3377 اور 78 اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2125 اور 26 ہے، فرماتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ عنہ قال تزوجت فاطمة رضی اللہ عنہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن بی، قال اعطها شيئا، فقلت ما عندي من شيء، قال فأين درعك الحطمية، قلت هي عندي، قال اعطها إياه۔ کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے ساتھ رخصت کر دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ دو، تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری حطمی زرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے، تو آپ نے فرمایا پھر وہی دے دو۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ کو 480 درہم کے عوض عثمان رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا، اور یہ درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے سامان تیار کیا، جیسا کہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 417 میں موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہیز کی بات کو منسوب کرنا سراسر بے بنیاد اور باطل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بطور جہیز دیتے تو آپ کی اور بھی لڑکیاں تھیں، آپ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، انہیں کیوں نہیں دیا؟ کیا نعوذ باللہ آپ نے ناانصافی کی تھی؟ جبکہ پوری دنیا میں آپ سے بڑھ کر عادل اور منصف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اسے جہیز گردانتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ نبی منصف صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر منصف ٹھہراتے ہیں، جس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ شیدائی یعنی جہیز، کیوں جہیز کے نام پر کسی کا موال ہڑپتے ہیں؟ کیوں کسی کو جان گنوانے پر مجبور کرتے ہیں؟ معاشی حالات اگر تنگ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت سے نوازا ہے، اسے استعمال کریں اور جائز طریقے سے مال کما کر اپنی مالی حالات کو مستحکم کریں، لیکن اللہ کے واسطے کسی غریب کو تباہ و برباد نہ کریں۔ یاد رکھیں، کسی غریب کو چوس کر جہیز کی رقم حاصل کرنا آپ کے لیے باعث شرم بھی ہے اور باعث ہلاکت بھی۔ یہ صریح ظلم بھی ہے اور استحصال بھی، جو کہ سراسر باطل اور حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فرما کر شادی کے وقت آپ پر مہر کی ادائیگی کو واجب قرار دیا ہے، اور لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ کا حکم جاری کر کے پوری زندگی کے لیے آپ کو بیوی کے نفقے کا ذمہ دار بنایا ہے اور اس پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ بیوی اور اس کے والدین سے اینٹ کر لینے کا۔ کس بنیاد پر اسے جہیز مانگتے ہیں؟ کیا شادی کر کے آپ ان پر احسان کر رہے ہیں؟ ارے آپ تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کے مطابق اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اور فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ کے تحت اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، جن کی حفاظت کرنا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کے بموجب آپ پر ضروری ہے۔ احسان تو وہ آپ پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی مشقتیں جھیل کر اسے پالا پوسا اور ایک خطیر رقم خرچ کر کے اس کی تربیت کی، اور آپ کی تسکین جاں کا سامان فراہم کیا، جس سے آپ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے مطابق اپنی دلی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم کا اعلان کر کے عورتوں پر مردوں کو جو قوامیت اور حاکمیت عطا کی ہے وہ اسی نفقے کی وجہ سے ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنے والے گارجن حضرات، آپ کے پاس بھی بیٹی ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دے سکتا ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کو ہوائی جہاز دیں گے؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ کوئی آپ سے جہیز کا مطالبہ کر کے آپ کو تنگی اور پریشانی میں ڈالے؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ جہیز کی وجہ سے آپ کی لڑکی گھر میں پڑی رہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر آپ دوسروں سے یہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا سوچ کر آپ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دوسروں کو پریشانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا ولا تعسروا کے ذریعے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا اور مشکلات پیدا کرنے سے یکسر روک دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل مومن بنیں، دنیا و آخرت کی کامیابی کے خواہاں ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات آسان ہوں، تو قرآن و سنت پر عمل کریں، مشکلات پیدا نہ کریں، باطل اور حرام سے کلی اجتناب کریں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خودداری اور عزت نفس کا درس دیں، اور جہیز کا لین دین ختم کریں۔ میں کہنا چاہوں گا ہر گاؤں اور علاقہ، ہر شہر اور محلہ کے علماء کرام اور خصوصاً پردھانوں سے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں، جہیز مخالف کمیٹی بنا کر جہیز بند کرو تحریک چلائیں، اس کے لین دین پر مکمل پابندی لگائیں، اور جو نہ مانے ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو انشاءاللہ یہ لعنت معاشرے سے جلد ختم ہو جائے گی اور تمام لوگ چین و سکون کی سانس لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو یاد رکھیں کہ لوگوں کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، اور فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ کے مطابق رب العالمین آپ کو بھی پکڑے گا، کیونکہ آپ قوم کے امام اور رہنما ہیں۔ لہذا اس خطرناک رسم کو ختم کرنے کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور آگے بڑھ کر یہ عہد کریں کہ نہ جہیز لیں گے اور نہ دیں گے، جہیز مخالف کمیٹی بنا کر اقدام کریں گے اور جہیز بند کرو تحریک چلائیں گے، اور جو لوگ بھی نہیں مانیں گے ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جہیز جیسی لعنت کو معاشرے سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔